کتنے لوگ پچھلے جمعرات میں آئے تھے؟ یس. کوئی بتا سکتا ہے پچھلے جمعرات ہم نے خدا کے کلام میں سے کیا سیکھا تھا؟ جی کس کے بارے میں سیکھا تھا؟ ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہوا ہے، ابلیس کے بارے میں ہم سٹڈی کر رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ ہاں پچھلی جمعرات ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جی بدروہیں کہاں سے آ گئی؟ بیڈ سپیرٹس کہاں سے آئیں؟ یا ابلیس کا کیا وجود ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ لاسٹ تھرسڈے یعنی پچھلی جمعرات ہم نے سیکھا تھا کہ ابلیس جو آسمان سے گرایا گیا نیچے زمین پر، یہی سیکھا تھا نا. آج ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں گے کہ جب وہ گرا دیا گیا تو پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے کیا کام کرنا شروع کر دیا زمین پر انسانوں کے اندر. آج شام مقدس کلام میں سے پیدائش کی کتاب 3 باب اور نکالیے گا اس کی پہلی آیت، خدا کے مقدس کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے. پیدائش 3 باب پہلی آیت، کلام میں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو. ہاللیلویا. آج شام ہم خدا ان کے پاک اور مقدس کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ابلیس شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے. خدا نے انسان سے کلام کیا، خدا نے انسان کو حکم دیا، انسان نے خدا کی آواز کو سنا. پچھلے میسج میں نے بتایا تھا کہ ابلیس گرا دیا گیا نیچے زمین پر. ابھی یہ زمین پر موجود ہے اور اس نے ہوا سے کلام کیا ہے، ہوا سے بات کی ہے. لیکن خدا نے آدم سے کلام کیا اور خدا نے آدم سے کہا تھا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے یعنی نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ تو کھانا اور نہ تم اسے نہ کھانے کی اجازت نہ چھونے کی اجازت. خدا نے انسان سے کلام کیا اور آدم نے خدا کی آواز کو سنا، لیکن عمل نہیں کیا. لیکن جب اس نے ابلیس کی آواز سنی تو تب اس نے کیا کیا؟ خالی سنا ہی نہیں، اس نے عمل بھی کیا. اس نے گمراہ کرنے والی آواز، ابلیس جو آج بھی انسانوں سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، خدا بھی بات کرتا ہے. خدا نے باغ عدن میں بات کی، حکم دیا، لیکن انسان نے صرف سنا. لیکن جب ابلیس بولا تو انہوں نے صرف سنا نہیں، انہوں نے عمل بھی کیا. انہوں نے عمل کیا. اس لیے میرے عزیزوں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان جب اس نے گناہ کیا، خدا کی حضوری میں گناہگار ٹھہرا، تو خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، جدا کر دیا گیا. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جو ہم نے پڑھا کہ ہوا کے پاس جب یہ آیا اور اس نے کلام کیا، کلام کہتا ہے ابلیس یعنی شیطان یا پھر سانپ کل دشتی جانوروں میں یہ چلاک ہے، رینگنے والوں میں یہ چلاک ہے. کون؟ سانپ. اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں سانپ ہی ابلیس ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ جی کیا یہ بات سچ ہے؟ کلام کہتا ہے سانپ دشتی جانوروں میں سب سے چلاک تھا اور ابلیس نے اسے استعمال کیا تھا. ابلیس نے بائبل کی صحیح ٹیچنگ لینی یہ بہت ضروری ہے.
اس لیے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیطان کیسے کام کرتا ہے انسانوں کی زندگیوں میں۔ سانپ، ابلیس نے سانپ کو لیا کیونکہ یہ کل دشتی جانوروں میں زیادہ چلاک تھا اور اسے اپنے کام کے لیے استعمال کیا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں ساری چیزیں خدا نے بنائی ہیں۔ خدا نے آدم کو بنایا، اپنی صورت پر بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی مانند بنایا۔ کیوں بنایا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ آدم اختیار رکھے۔ کیا رکھے؟ اختیار رکھے۔ اور خدا نے یہ اختیار آدم کو دیا۔ یہ جانور بھی آدم کے ساتھ باغ عدن کے اندر ہی رہتے تھے، اس لیے کہ آدم ان پر اختیار رکھتا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو بات ہوا کے ساتھ کی ابلیس نے، جو گفتگو ہوئی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پہلی بار بات نہیں ہوئی، کیونکہ ہوا نے بڑی تسلی کے ساتھ اسے جواب دیا ہے۔ ہوا نے بڑی تسلی کے ساتھ جواب دیا اسے، کیونکہ ابلیس بھی ادھر ہی تھا، سارے جانور ادھر ہی تھے، کیونکہ آدم ان پر اختیار رکھتا تھا۔ آدم نے ان کے نام بھی رکھے، لیکن ابلیس بھی موجود تھا اور اس نے سانپ کو سلیکٹ کیا تاکہ وہ ہوا سے بات کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جب یہ ہوا کے پاس آیا تو اس نے آتے ساتھ ہی جو بات کہی، وہ کیا کہی؟ سانپ جو دشتی جانوروں میں سب سے زیادہ چلاک تھا، عورت سے کہا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے، واقعہ ہی خدا نے کہا ہے۔ یہ جو لفظ ہم پڑھتے ہیں نا کہ واقعہ ہی خدا نے کہا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یہ لفظ جو اس نے استعمال کیا، بعض ٹائم لوگ کہتے ہیں شاید یہ شک کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس، اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا، ابلیس کبھی بھی پورا پلان نہیں جانتا جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، ابلیس یہ پلان نہیں جانتا۔ جو کلام خدا نے آدم سے کیا تھا، ابلیس اسے پورے طور پر نہیں جانتا تھا۔ ابلیس اسے پورے طور پر نہیں جانتا تھا۔ غور کرو خدا کے کلام پر، کلام کیا کہتا ہے۔ اگر آپ تیسرے باب کی دوسری اور تیسری آیت پڑھیں تو غور کریں، انسان اور خدا کی بات چیت جب ہوتی ہے، ابلیس اس پلان کو نہیں جان سکتا اور نہیں سمجھ سکتا۔ ذرا دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے تیسرے باب کی دوسری اور تیسری آیت۔ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم، عورت نے کس سے کہا؟ سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے نہ تو تم اسے کھانا اور نہ چھونا۔ غور کرو، ابلیس نے کس طرح سے ہوا سے پورا پلان لیا۔ یہ بات اس نے جب ہوا سے کہی کہ واقعی خدا نے منع کیا ہے، تو ہوا نے جتنی باتیں خدا اور انسان کے درمیان تھیں وہ ساری کی ساری اٹھا کے ابلیس کے آگے رکھی کہ ہاں خدا نے ایسے ایسے بولا ہے کہ یہ نہ کرنا۔ تب ابلیس کو یعنی شیطان کو پورے کا پورا پلان سمجھ میں آ گیا تھا کہ خدا نے ایکچولی آدم سے کلام کیا کیا ہے۔ ہیلیلویا کہہ سکتے ہیں کوئی؟ ہیلیلویا۔ میں چاہتا ہوں انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، کمپلیٹ ٹیچنگ آپ کے پاس ہو، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ جو میری اور خدا کی کنورسیشن ہے، جب تک میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، بولوں گا نہیں، ابلیس کبھی بھی نہیں جان سکتا کہ میرا اور خدا کا پلان کیا ہے۔ جو پلان اس نے آدم کو دیا وہ ہوا کے وسیلے سے اس نے معلوم کیا، اور جب معلوم کیا تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہوا نے اس سے کہا کہ ہم باغ کے ہر درخت کا پھل کھاتے ہیں، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے خدا نے حکم دیا ہے نہ کھانا اور نہ
خدا نے کیا دیا؟ یس، یہ کمانڈمنٹ تھا، یہ حکم تھا خدا کی طرف سے کہ اسے نہیں کھانا۔ وجہ کیا تھی نہ کھانے کی؟ خدا نے حکم دیا تھا، اور اگر یہ اس کو چھوئیں گے یا اس کو ٹچ کریں گے یا اس کو کھائیں گے، اس کا مطلب ہے یہ خدا کے نافرمان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، آج تک ہم پھل ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بڑے لوگ سوال بھی کرتے ہیں جو آدم اور حوا نے پھل کھایا تھا وہ کون سا پھل تھا؟ اچھا، مین بات کی طرف ہم کبھی نہیں آتے۔ حوا نے اور آدم نے خدا کا حکم توڑا تھا اور انہوں نے پھل کو چھوا، اور خالی چھوا ہی نہیں، کھا بھی لیا تھا۔ یہ حکم عدولی ہے، یہ نافرمانی ہے خدا کے کلام کی۔ آج بھی خدا لوگوں سے کلام کرتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں۔ خدا نے آدم سے کلام کیا، آدم نے صرف کلام سنا، عمل نہیں کیا، لیکن جب ابلیس بولا تو انہوں نے صرف سنا ہی نہیں، انہوں نے عمل بھی کیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، خدا بولتا ہے لوگ انسنی کرتے ہیں، لیکن جب ابلیس بولتا ہے تو لوگ پریکٹیکل بھی کرتے ہیں۔ یہ زندگی میں آ جاتا ہے اور لوگ اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، غور سے سنو کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ خدا نے کہا اگر تم نے سوچا، اگر تم نے کیا تو تم، یعنی انسان کیا ہوا؟ ہلاک ہوا۔ کیسے؟ کیا آدم اور حوا مر گئے تھے پھل کھانے کے بعد؟ جی، ان کی ڈیتھ ہوئی پھل کھانے کے بعد۔ آدم کتنے سال زندہ رہا تھا؟ خدا کا کلام کہتا ہے آدم 930 سال زندہ رہا۔ کتنے؟ پھل کھانے کے بعد۔ لیکن غور کرو، روحانی موت ہوئی۔ کون سی موت؟ ہاں، وہ روحانی طور پر ڈیڈ ہو گیا تھا، روحانی طور پر اس کی ہلاکت واقع ہوئی، کیونکہ جو جلال، جو حضوری، جو پردہ خدا نے ان کے اوپر ڈالا ہوا تھا، وہ جلال، وہ حضوری، وہ پردہ اٹھ گیا۔ کس کے باعث؟ نافرمانی کے باعث، کلام کے حکم کو توڑنے کے باعث۔ ہم آج بھی بڑے لوگ سوال کرتے ہیں فیلڈ ورک میں، یہ کون سا پھل تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ آدم اور حوا نے تو کنک کا دانہ کھایا تھا۔ میں کہ وہ پھل دے وچ نہیں آتا، وہ اناج میں آتا ہے، وہ فروٹس میں نہیں آتا، وہ اناج میں آتا ہے۔ بڑے بڑے عجیب سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سیب، میں کہ پھل دا ذکر نہیں لکھیا، اے پھل جی نافرمانی کا پھل۔ یہ نافرمانی کا پھل پہلے ابلیس نے کھایا۔ کس نے؟ کہاں کھایا؟ کلام کہتا ہے نافرمانی، غرور اور گھمنڈ سے بھر گیا یہ آسمان پر، اور کہتا ہے میں اپنا تخت خدا کے تخت کے اوپر بناؤں گا، اور خدا نے اٹھا کر اسے زمین پر پھینک دیا۔ اور جب یہ پھینکا گیا تو کلام کہتا ہے اس نے باغ عدن کے اندر آدم اور حوا پر اٹیک کر دیا۔ یہ اس کی ٹیچنگ ہے، اس کو غور سے لیں تاکہ زندگیوں کے اندر جو ابلیس نے اپنے پھندے، اپنے جال لگائے ہوئے ہیں انسانوں کو پھنسانے کے لیے، آپ کو پتہ چلے یہ کب اور کہاں اور کیسے بولتا ہے، کیسے بات کرتا ہے۔ اس نے سانپ کو لیا اور استعمال کیا، اس لیے کیونکہ اس نے خود بھی نافرمانی کا پھل کھایا تھا۔ اس نے کیا کھایا تھا؟ نافرمانی کا پھل، اور یہی پھل اس نے آدم اور حوا کو بھی کھلا دیا تھا۔ یہی نافرمانی کا پھل اس نے آدم کو بھی کھلایا اور حوا کو بھی کھلایا تھا۔ اس لیے اس بات پر غور کریں کہ کس طرح سے ابلیس آ کر ہم سے خدا کے کلام کی نافرمانی کرواتا ہے، اور ہم کر بھی جاتے ہیں۔ 5ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے بلکہ خدا جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اب سانپ بولا دوبارہ سے، کس کے ساتھ؟ حوا کے ساتھ۔ تیسرے باب کی 5ویں آیت، بلکہ خدا جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ ہاں، خدا جانتا ہے کہ جس دن تم کیا کرو گے؟ کھاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے پہچاننے والے۔ کس کی مانند؟ یہ بھی بننا چاہتا تھا خدا کی مانند۔ کہتا میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اوپر بناؤں گا۔ یہ نافرمانی کا پھل
اس نے کھایا، خدا نے اسے پٹکا زمین پر، یہی پھل اس نے لا کر ہوا اور آدم کے آگے بھی رکھا کہ تم بھی کھاؤ، میں تو حضوری سے نکلا ہوں، تم بھی نکل جاؤ گے۔ اور وہ آج بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا نے جس نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے، خدا کا جلال، خدا کی حضوری انسان سے اٹھ جائے اور انسان خدا کی حضوری سے خارج کر دیا جائے۔ اس نے کیا کہا؟ کلام میں لکھا ہے بلکہ خدا جانتا ہے کہ تم جب اسے کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کے کیا ہوگے؟ یس۔ لیکن اس سے پہلے اس نے ہوا کو یقین بھی دلایا تھا 4 آیت میں، کہتا تم ہرگز نہ مرو گے، تم ہرگز نہ مرو گے۔ لیکن ان کی روحانی موت ہوئی۔ کون سی موت؟ یس۔ ابلیس آج بھی زندگیوں کو لے جاتا ہے ہلاکت میں۔ لوگ جسمانی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا مسیح صرف جسمانی طور پر؟ مسیح روحانی جسمانی طور پر ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو نافرمانی ہے یہ آج بھی انسانوں کی زندگیوں کے اندر وہ قائم کر دیتا ہے اور انسان خدا کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ آج بھی ابلیس زندگیوں کو اسیر کر کے لے جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام پر غور کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور وہ کامیاب ہوا۔ اس نے لالچ دیا تھا کس کو؟ انسان کو، کہ تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کے، یس خدا کی مانند بن جاؤ، جیسے وہ نیک اور بد کی پہچان رکھتا ہے تم بھی رکھو گے۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ اس نافرمانی کے باعث ہم خدا کی حضوری سے خارج کر دیے جائیں گے اور خدا کا جلال، خدا کی حضوری ہم پر سے اٹھ جائے گی۔ لیکن جب یہ سارا کام ہوا تو غور کرو، خدا کا کلام کہتا ہے جب انسان نافرمان ہوا تو اس نے ابلیس کی آواز کو زیادہ پسند کیا سننا۔ اس نے ابلیس کی آواز کو سنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کر دیا اور ابلیس کی بات کا یقین بھی کر گیا۔ آج بھی ہم خدا کی بات کم اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ سن کر ہم یقین بھی کر لیتے ہیں اور اس کو عمل میں بھی لے آتے ہیں، لیکن ہم خدا کے کلام کی بات کو کم سنتے ہیں، اور اگر ہم سن بھی لیں تو ہم عمل، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لیکن زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ زیادہ مبارک کون ہے؟ جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ابلیس دکھاتا ہے ہمیں چیزیں، اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، یہ چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تیسرے باب کی ہم اچھی طرح اسٹڈی کریں۔ اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے بھی خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ جب اس نے پھل کو دکھایا، جب ہوا نے دیکھا تو لکھا ہے آنکھوں کو زور سے بولو، آنکھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے جی؟ خوشنما، یعنی بڑی چمک دھمک۔ آنکھوں پر اگر ہم بھروسہ کریں گے تو ابلیس اس بات کو یاد رکھیے گا، آپ کو چمک دمک دکھائے گا اور لے جائے گا اسیر کر کے، اور آپ خدا کی حضوری سے خارج کر دیے جائیں گے۔ ہوا نے یہی دیکھا، چمک اور دمک، یعنی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، عقل بخشنے کے لیے بھی اچھا ہے۔ کلام کہتا ہے اس نے خود تو کھایا، اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کھلایا۔ ابلیس کی بات کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ ابلیس جب بولا تو ہوا نے جو کلام خدا نے کیا تھا اس کو ترجیح نہیں دی بلکہ اس کو رد کیا، اور خدا کے کلام کو رد کر کے اس نے ابلیس کی بات کو اوپر رکھا اور ابلیس کی بات کو ترجیح دی، اور یہ پھل خود تو کھایا، ساتھ اس نے آدم کو بھی کھلایا۔ غور کرو خدا کے کلام پر، اور کلام کہتا ہے آنکھیں کھل گئی جب کھایا، تو آنکھیں
आंखें, और कलाम कहता है फिर उन्हें मालूम हुआ कि हम तो जी यस। ये कब मालूम होता है? जब आप खुदा की बात को रद्द करते हैं और इब्लीस की बात को आगे रखते हैं, तब आपको मालूम होता है कि हम क्या हैं। हाँ, जो शख्स खुदा के कलाम की नाफरमानी करता है, गुनाह उस पर जाहिर हो जाता है। इन्होंने हुक्म को तोड़ा था, नाफरमानी की, और जिस्मानी आंखें खुल गईं, और इनको मालूम हुआ कि जलाल हट गया है, हम तो नंगे हैं। इस बात को याद रखिएगा, जो चीजें आंखों को भली और अच्छी और चंगी मालूम होती हैं, वो आपको मौत की वादी में ले जाती हैं। कहां ले जाती हैं? मौत की वादी के अंदर। ये खुदा का कलाम फरमाता है कि जब इंसान नाफरमान हुआ, गुनाह सरजद हो गया, तो इसने अपने आप में मालूम किया कि मैं तो हाँ नंगा हूं। और इसने किया क्या? अपने आप को अंजीर के पत्तों में छुपाने की कोशिश की, क्योंकि खुदा ठंडे पहर में आता फिरता और इनसे बातचीत करता। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, जब खुदा ने आवाज दी, आदम ने आवाज को सुना, तो इसने अपने आप को अंजीर के पत्तों में छुपाने की कोशिश की। क्यों? नाफरमानी, गुनाह। ऐसी जिंदगी कभी भी खुदा के सामने, खुदा की हुजूरी में नहीं आती। कलाम कहता है इसने अपने आप को कहां छुपाने की कोशिश की? अंजीर के पत्तों में। अच्छा, अंजीर की एक खासियत है, अंजीर की एक खासियत यह है कि इसके ऊपर जितना मर्जी फल लगा हो, फल बाहर नजर नहीं आता। अंजीर के पत्ते फल को छुपा के रखते हैं। अंजीर के पत्ते फलों को हाँ छुपा कर रखते हैं। बाहर आपको पत्ते ही नजर आएंगे, लेकिन इसका फल जो है वो अंदर की तरफ होता है। ये इसकी खासियत है। लेकिन इंसान अंजीर के पत्तों में छुप नहीं सकता था। इंसान अंजीर के पत्तों में छुप नहीं सकता था। और खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा जो ठंडे पहर में फिरता और आदम और हवा से बातचीत करता था। आदम ने जब कहा मैं डर गया तेरी आवाज सुन के, क्योंकि मैं, खुदा ने उससे कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तुझे किसने, हाँ तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया? खुदा जानता था इसने नाफरमानी की है, और नाफरमानी के बायस इसकी हालत ये हुई है। खुदा इंसानों से मोहब्बत रखता है, लेकिन खुदा गुनाह से मोहब्बत हरगिज नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि आदम ने अपने आप को अंजीर के पत्तों में छुपाने की कोशिश की। अच्छा, इसने अच्छी जो बात है आदम और हवा की, अच्छी बात भी है, कभी शायद इस पर हमने गौर ही नहीं किया। मैं यही चाहता हूं कि हम इस पर भी गौर करें। जब ये काम हुआ, इसने अपने आप को अंजीर के पत्तों में छुपाया, तो खुदा ने कहा क्या तूने वाकई ही वो फल खाया है? तो आदम ने क्या कहा था जी? अच्छा, मान गया सी हैं? मान गया था, दिल सख्त नहीं हुआ, मान गया। कहते हैं हाँ ऐ खुदावन, जिस औरत को तू मेरे पास बनाकर लाया था, उसने मुझे दिया और मैंने, बंदा मान गया सी, मुकरिया नहीं सी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, जब यही बात खुदा ने हवा से पूछी कि ये तूने क्या किया, हवा भी मानी, मुकरी नहीं। उसने कहा मुझे सांप ने बहकाया तो मैंने खाया, यानी ये काम मुझसे हुआ है, मैं खा गई हूं। शायद कभी हमने इन बातों पर गौर नहीं किया। ये उनकी अच्छी बात थी कि उन्होंने माना। इब्लीस नहीं मानता, इब्लीस का दिल सख्त है, लेकिन इंसानों के अंदर फिर भी खुदा खौफ भी रहती है। आदम के अंदर भी थी, हवा के अंदर भी थी। इन्होंने माना, उसने कहा हाँ हमने खाया है। इसलिए मान लेना जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं गुनाह करते हैं लेकिन मानते
نہیں ہے. آدم نے مانا, ہوا نے بھی مانا کہ ہاں ہو گیا, ہم سے ہوا. ابلیس نے بہکایا, اس عورت نے مجھے دیا, میں کھا گیا, یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے. جو زندگیاں گناہ کا اقرار کرتی ہیں, کلام میں لکھا ہے خداوند ان کو معاف کرنے پر قادر ہے. ہیلیلویا. معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر گناہ ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے, خطا ہوئی ہے, خدا کی حضوری میں آ کر اقرار کرو, ہاں خداوند یہ غلطی, یہ خطا, یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا, مجھے معاف کر. آپ کو پتہ جب یسوع مسیح زمین پر آئے, کلام کہتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. جب مسیح نے آواز دی, مسیح کی آواز کیا تھی؟ خدا نے تو باغ عدن میں آواز دی, تو کہاں ہے؟ لیکن جب مسیح آیا, مسیح نے آواز دی, وہ کیسی آواز تھی؟ کبھی پڑھا آپ نے متی کی انجیل 3 باب کی 2 آیت, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہیلیلویا. توبہ کرو کیونکہ ہاں یہ مسیح کی پکار تھی, یہ آواز تھی کہ توبہ کرو. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ کی, مسیح کو قبول کیا, مسیح کے پاس آئے, ان کے لیے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھل گئے تھے. اس لیے مسیح بھی پکارتا ہے کہ کیا کرو؟ توبہ کرو. اور یہ کرنی ضروری ہے. ہم توبہ کریں, توبہ کر کے گناہ کے ان درختوں میں سے باہر آ جاؤ اور آ کے خداوند کو قبول کرو. جیسے آدم نے اپنے آپ کو گناہ کے درختوں کے اندر چھپانے کی کوشش کی, ایسے ہی جب مسیح نے آواز دی, مسیح نے پکارا, تو لوگ نکل کر آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا, توبہ کی, مسیح کو قبول کیا اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بن گئے. اس لیے میرے عزیزو, ایمان لانا بہت ضروری ہے. یسوع مسیح پر یہ ایمان ہے جو ہمیں بچا لیتا ہے, کیونکہ کلام کہتا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابلیس ہماری زندگیوں کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے, کون سی چیزیں ہمیں دکھاتا اور ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے, ہمیں ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم اس راہ پر نہ چلے جائیں جو راہ زندگی کی طرف جاتی ہے. اس لیے خدا ان کا کلام فرماتا ہے, پیدائش 3 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے, آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا, اس نے مجھے کیا کیا؟ اس درخت کا پھل اور میں نے کھایا. خداوند نے اس عورت سے کہا, یعنی ہوا سے کہا, تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کیا. اس لیے میرے عزیزو غور کرو خدا کے کلام پر. آدم اکیلا تھا, کلام کہتا ہے خدا نے اس پر گہری نیند بھیجی, خدا نے اس پر گہری, اس کی پسلیوں میں سے پسلی دی اور پھر ایک عورت بنا کر اس کے, اچھا جب اس کے پاس لایا تو آپ کو پتہ ہے آدم نے اسے قبول بھی کیا, آدم نے اسے قبول کیا اور اس کا نام بھی رکھا. اس نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے یہ کیا کہلائے گی؟ ناری کہلائے گی. کیوں؟ کیونکہ نر میں سے نکالی گئی ہے. آدم نے جب خدا ہوا کو لے کر آیا تو آدم نے قبول کیا ہوا کو, لیکن جب گناہ کی تفتیش ہوئی, خدا نے بلایا تو آدم نے کیا کہا؟ کہتا ہے جس عورت کو تو بنا کے لایا تھا اس نے مجھے دیا ہے, اس نے مجھے. آدم نے ٹوٹلی کہاں بات کرنے کی کوشش کی؟ ڈائریکٹلی خدا پر بات کرنے کی کوشش کی کہ عورت کو تو ہی بنا کے لایا تھا, اسی نے مجھے دیا کھانے کے لیے تو میں نے کھایا. اس لیے میرے عزیزو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ انسان خطا کرتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن ایک دوجے تے پان دی لوڑ نہیں, اقرار کر لینا ضروری ہے. ہیلیلویا. آدم نے کس پر ڈالنے کی کوشش کی؟
ہے، اس نے انڈائریکٹلی خدا کو بھی کہا کہ عورت کو تو نے بنایا اور اسی عورت نے مجھے بھی کھلایا۔ اگر غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو پھر مان لینا ضروری ہے، ہمیں مان جانا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطی، یہ خطا ہوئی ہے۔ آدم نے ہوا پر ڈالا اور ہوا نے کس پر ڈالا؟ اس نے سانپ پر ڈال دیا کہ سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ یہی سانپ جس کے بارے میں ہم نے پچھلی جمعرات میں سیکھا تھا، وہی پرانا سانپ، وہی اژدہا جب آسمان سے گرایا گیا تو تہائی فرشتے بھی ساتھ گرائے دیے گئے، جو آج بھی بدروح بن کر کام کرتے ہیں۔ اور ابلیس آج بھی انسانوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان خدا کی صورت ہے۔ ہیلیلویا! انسان خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان خدا کی صورت اور انسان خدا کی شبیہ ہے۔ جی کوئی جانتا ہے اس کا جواب؟ کیا انسان خدا کی کوئی صورت ہے؟ کلام کہتا ہے خدا روح ہے۔ خدا ہاں روح ہے۔ شبیہ کا مطلب کیا ہے؟ جی صورت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اختیار جو خدا رکھتا ہے، وہ اتھارٹی جو خدا رکھتا ہے، وہی اختیار، وہی اتھارٹی اس نے انسان کو بھی دی ہے۔ ہیلیلویا! یہ صورت اور شبیہ کا مطلب ہے۔ اگر آپ خدا کا کلام پڑھیں گے تو کلام میں لکھا ہے خدا روح ہے، اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح سے جیسے اس کی کیا کریں۔ ہاں تو خدا کیا ہوا؟ یس، خدا روح ہے، لیکن اس نے انسان کو اس لیے بنایا اپنی صورت، اپنی شبیہ۔ بائبل میں لکھا ہے پھر آدم کو اس نے اختیار دیا کہ آدم اختیار رکھے۔ مسیح نے بھی اپنا اختیار ہمیں دیا کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور اب بدی کی ساری قوتوں پر کیا آؤ، غالب آؤ، اور تمہیں کچھ زر نہیں پہنچے گا۔ ابلیس کی جتنی قوتیں ہیں ان پر ہمیں خداوند نے اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار کس کا ہے؟ خدا نے دیا ہے۔ ہیلیلویا! وہ ہمیں اختیار دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج شام خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی زندگی کے اندر ہے تو وہ خدا کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کے سامنے؟ ہاں، خدا کے سامنے۔ ہم ایک دوسرے پر ڈالے نا کہ اگر یہ نہ کرتا تو مجھ سے یہ نہ ہوتا۔ اگر ہو گیا ہے تو پھر آپ اقرار کریں کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہیلیلویا! انسان کے سارے قصور معاف کرنے کی قدرت ہمارا خدا رکھتا ہے۔ اس لیے آج شام خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، حکم ٹوٹا ہے، تو آپ خدا کے حضور آئیں، اقرار کریں، خداوند آپ کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! نافرمانی کرانے والا کون؟ ایک ہی ہے۔ کون؟ ہاں، ابلیس اور اس کی تاثیریں جو آج بھی زندگیوں میں کام کرتی ہیں اور وہ انسانوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ اس نے ہوا کو گمراہ کر دیا تھا، ایک نئی سوچ، ایک نیا تھاٹ اس کے ذہن میں ڈال دیا تھا۔ وہ آج بھی نئی سوچیں، نئے تھاٹ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے اور پھر اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے صحیح تعلیم، ٹھوس تعلیم کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! اس لیے میرے عزیزو، کلام کہتا ہے اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اگر دل سخت ہیں تو ان کو نرم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ابلیس کا دل سخت تھا، اس نے اقرار نہیں کیا، لیکن خدا کے لوگ، خدا کے چنے ہوئے جو بلائے گئے ہیں، جب غلطیاں، خطائیں، گناہ ہوتے ہیں تو پھر یہ اقرار بھی کرتے ہیں۔ ہیلیلویا! خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سروں کو جھکائیں گے۔ پریز دی لارڈ! ہیلیلویا! تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ پریز دی لارڈ! ہیلیلویا!